اس کا ہیلی کاپٹر 16,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا تھا۔ اس وقت بلندی دکھانے والی سوئی اپنے آخری پوائنٹ کو چھو رہی تھی۔ اتنے گرم لباس پہننے کے باوجود کیپٹن عارف کو اپنا جسم منجمد ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس دراصل اس منظر کا مرہون منت تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے حد نگاہ تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ پہاڑوں کی برفیلی اور نوکدار چوٹیوں کے درمیان وہ ہیلی کاپٹر اڑا رہا تھا اور اسے چاروں طرف سوائے برف کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اپنے ذہن پر نقش راستے پر وہ محو پرواز تھا۔ گو کہ اسے ان سب چوٹیوں کے نام یاد نہیں رہے تھے، لیکن اس بات کا علم ضرور تھا کہ وہ ابھی تک پاکستانی علاقے میں ہی پرواز کر رہا ہے۔ اسے 15 منٹ ہونے کو آئے تھے اور ہر 5 منٹ بعد وہ کمانڈ آفس میں بریگیڈیئر صاحب کو رپورٹ کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے سیٹ آف ہی کیا تھا جب اچانک اسے اپنے بالکل سامنے ایک سرخ لکیر کی چمک دکھائی دی اور اس کے ساتھ ہی دھماکے کی زوردار آواز، فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس نے فوراً ہی جان لیا اور اگلے ایک لمحے کی غفلت شاید ہیلی کاپٹر کیپٹن عارف سمیت آگ کے گولے میں تبدیل ہو جاتا اگر وہ اپنی خصوصی ودیت کردہ چھٹی حص کے سہارے ہیلی کاپٹر کو مکمل دائیں طرف نہ گھما دیتا۔ ابھی اس نے بامشکل اپنا ہیلی کاپٹر سیدھا کیا تھا جب ایک دوسرے کے تعاقب میں کئی درجن گولیاں اور گولے اس کے بائیں سمت چند فٹ کے فاصلے سے گزرے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا رابطہ کمانڈ آفس سے قائم تھا۔ سر مجھ پر فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے سامنے موجود مقیاس المتر پر نظریں جما کر بریگیڈیئر صاحب کو ایریا کی پوزیشن اور اونچائی بتائی۔ اوکے، تم فوراً واپس آؤ۔ بریگیڈیئر صاحب نے اس کی بات سننے کے بعد حکم دیا۔ سر میں دشمن کی پوزیشن دیکھ لوں؟ کیپٹن عارف نے کہا۔ نو، واپس آؤ۔ بریگیڈیئر صاحب کا لہجہ قدرے درست تھا۔ وہ جانتے تھے اس نہتے ہیلی کاپٹر سے کیپٹن عارف دشمن کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اور کیپٹن عارف جیسے مشتاق پائلٹ کو وہ کسی بھی طرح ضائع نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ موت سے ایسا اندھا کھیل کیپٹن عارف کا دلچسپ مشغلہ ہے۔ کیپٹن عارف نے اپنا سیٹ آف کر دیا تھا اور اب وہ اپنے بائیں جانب چکر کاٹ کر اس پہاڑی کے عقب میں آ گیا تھا جہاں موجود کسی گن پوزیشن سے اس پر فائرنگ ہوئی تھی۔ اچانک ہی اس کی نگاہ اپنے بالکل سامنے بائیں جانب ایک پہاڑی چوٹی پر پڑی جس پر بھارتی فوج کے کچھ جوان اپنی پوزیشن قائم کر رہے تھے۔ کچھ بھارتی فوجی پہاڑی کی اس بلند چوٹی سے مضبوط رسے باندھ کر نیچے لٹک رہے تھے تاکہ ان کی مدد سے سامان حرب اوپر کھینچ سکیں، اور ان کے باقی ساتھی برف کے اس جہنم میں شاید ایگلو نما خیمے نصب کر رہے تھے، کیونکہ 12,000 فٹ کی بلندی سے زیادہ پر اینٹ پتھر اور سیمنٹ وغیرہ سے کسی قسم کا تعمیراتی کام ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے سیاچن کی اس بلند چوٹی پر بھارتی فوجی اپنی رہائش اور گولہ بارود ذخیرہ کرنے کے لیے فائبر گلاس کے یہ خیمے نصب کر رہے تھے جنہیں ایگلو کہا جاتا ہے۔ کیپٹن عارف نے یہ ایگلو اس لیے نہیں پہچانے تھے کہ اس کا واسطہ ان سے رہتا تھا۔ پاکستانی فوج کے پاس اس نے کبھی ایسے فائبر گلاس کے خیمے دیکھے ہی نہیں تھے۔ اس نے تو حال ہی میں روس کی سائبیریا میں موجود فوجوں کی جنگی مشقوں پر مشتمل ایک فلم دیکھی تھی جس میں شدید ترین برف باری سے بچنے کے لیے روسی فوج نے ایسے ہی فائبر گلاس کے خیمے استعمال کیے تھے۔ کیپٹن عارف کا جی چاہتا تھا کہ اپنے وطن کی مقدس زمین پر قدم رکھنے والے ان بھارتیوں کو اس سرد جہنم کا ایندھن بنا دے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس کے ہیلی کاپٹر میں کوئی گن نصب نہیں تھی۔ یہ صرف فضائی نگرانی اور بار برداری کے لیے استعمال ہونے والا ایلیویٹ 3 ہیلی کاپٹر تھا۔ آج اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی دانست میں دشمن کے خطرناک حد تک نزدیک جا کر اپنے ہیلی کاپٹر میں نصب کیمروں کے ذریعے انتہائی خطرناک زاویوں سے دشمن کی پوزیشنوں کی تصاویر اتاری۔ اس دوران بریگیڈیئر صاحب اسے مسلسل واپسی کی تلقین کرتے رہے تھے۔ شاید وہ یہاں بھی دشمن کی نظروں میں آ گیا تھا کیونکہ اب اچانک ہی اس پر 2 اطراف سے فائرنگ ہونے لگی تھی، لیکن اس نے ایسی پوزیشن لے رکھی تھی کہ اب یہ گولیاں اور گولے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انتہائی مہارت سے وہ دشمن کے سینے پر مونگ ڈلتا اپنا ہیلی کاپٹر اڑا کر اب محفوظ علاقے میں پہنچ چکا تھا اور اگلے 15-20 منٹ کی پرواز کے بعد وہ بیس کیمپ پر لینڈ کر رہا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔
اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔